بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سری لنکا دیوالیہ ہونے جا رہا ہے اور پاکستان میں پولیٹیکل ٹرموائل کی سچویشن ہے، تو اس ساری صورتحال میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ بیسیکلی ہم اس میں کازز اور ایفیکٹس کی بات نہیں کریں گے بلکہ پریگمیٹک وے فارورڈ کی بات کریں گے۔ البتہ دیوالیہ ہونے کا صرف ایک چھوٹا سا جو انڈیا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ملک میں فرض کریں آپ تیل امپورٹ کرتے ہیں تو بجلی پیدا نہیں ہوگی، توانائی پیدا نہیں ہوگی، اس سے تمام کام رک جائیں گے، آپ کا ہیلتھ سسٹم، آپ کے سارے سسٹم جو ہے وہ فیل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ اور پاکستان میں پولیٹیکل ٹرمائل ریگارڈلیس آف دی پارٹی جو ہے، یہ جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے، اگر اسی طرح چلتی رہی اور خدا نخواستہ ہمارے ساتھ کبھی نہ خدا نخواستہ کوئی ایسے حالات پیش آئے تو عام وہ اس میں سب عوام سفر کریں گے، صرف ایک بندہ نہیں، سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بند ہو سکتی ہیں اور اس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے اب ہم سلوشن پہ بات کرنی ہے ہم نے کہ سلوشن کیا۔ اب بیسکلی یہ ہے کہ ہمارے ہاں عوام میں شعور نہیں ہے اور یہیں سے ہی سارے جو مسائل ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے تو سوشل موریلٹی کا ہونا بہت ضروری ہے ہمارے اندر۔ جب سوشل موریلٹی آئے گی ہمارے اندر تو تبھی جو ہے ہم اخلاقی طور پہ، یعنی کوئی برا کام ہے یا برے کام سے ہٹ کے کوئی ایسا کام جو کرنا چاہیے جس کو ہم omit کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ سرکاری خزانہ یا اس طرح کے جو وسائل ہیں یا ریسورسز ہیں، یا چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے، اس کے ضائع ہو رہے ہیں تو وہ نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو ایکسپورٹس ہیں ان کو بڑھائیں اور جو ہماری امپورٹس ہیں ان کو ہم کم کریں۔ تو اب یہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ ہمارا لائف سٹائل ایسا ہو چکا ہوا ہے اور یہ بھی ایز این انڈیویجول ہماری ذمہ داری ہے، نہ کہ ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ وہ ایک سیکنڈ سٹیج یا سیکنڈ فیز پہ آتی ہے ان کی ذمہ داری۔ اسی طرح جو ہے اویئرنیس جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں ہے وہ بہت ضروری ہے، جس سے ہم اس طرح کی سچویشنز کو کوپ وتھ کر سکتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کرپشن چاہے وہ موچی لیول پہ ہے، فروٹ بیچنے والے کے لیول پہ ہے، کپڑے بیچنے والے کے لیول پہ ہے، سرکاری دفاتر کی عام طور پہ بات کی جاتی ہے، لیکن ہم سب جھوٹ سے جو ہے بات شروع کرتے ہیں، جھوٹ پہ ختم کرتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے یہ سارے کرپشن کا ایلیمنٹ یہ ان سب لیولز پر یہ ایگزسٹ کرتا ہے، تو اس کو ہم نے ختم کرنا ہوگا۔ اور وہ کیسے ختم ہوتا ہے؟ وہ سوشل موریلٹی جب ہمارے اندر بلٹ ان ہوتی ہے، ہماری کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے، تو اس سے یہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ اس کے بعد رول آف لاء ہے، تو رول آف لاء کا بھی تعلق جو ہے وہ بھی سوشل موریلٹی سے بہت گہرا تعلق ہے کہ کئی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ سپوز ہمارے پاس وہ کوئی مانیٹرنگ یا کوئی آفیسر یا اس طرح سے نہیں ہے، لیکن بطور ایک سویلائزڈ یا پولائٹ قوم کے ہم دیکھتے ہیں ہمارے کینٹس میں، ہمارے ڈی ایچ ایز میں، ہمارے کیپٹل سٹی میں بہت سے لوگ جو ہے وہ رول آف لاء کو فالو کرتے ہیں۔ کوئی ڈسٹ بن دیکھیں گے اس میں پھینکیں گے چھلکا، یا سگنل نہیں توڑیں گے۔ تو یہ سوشل موریلٹی کی وجہ سے اس طرح ہے کہ بیسیکلی ان ایریاز میں ایسی جگہوں پہ لوگ سویلائزڈ اور پولائٹ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے ہمارے ہاں جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے، خاص طور پہ جو ریکروٹمنٹ کا طریقہ کار ہے اس میں کمپیٹیٹو پروسیجر لایا جائے۔ آلدو جو سول ججز ہیں اس لیول پہ تو یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن جو ہائر لیول ہے اس میں یعنی ایک ڈیٹیلڈ کرائٹیریا اس حوالے سے ہونا چاہیے۔ کانسٹیٹیوشن میں اس کی ڈیٹیلز ہونی چاہیے، یا پھر وہ اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ کسی رولز یا پروسیجر میں موجود ہونی چاہیے۔ جس طرح کے یونیورسٹی میں پروفیسر یا ریسرچر ٹینیور ٹریک جو ہے ان کی ہر چیز کے انہوں نے انسینٹیو اور مارکس رکھے ہوئے ہیں، ایک پراپر ایک بریک اپ ہے، تو اس طرح سے ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے جو کلونیل مینٹیلٹی جو کہ چند ایک شاید اس طرح سے ہو کہ بیوروکریٹس میں ایگزسٹ کرتی ہو۔ سری لنکا میں بھی دیوالیہ پن کا وجہ یہی تھی کہ وہاں پہ ارب پتی لوگ جو ہے وہ باہر پھرتے رہے لیکن ان کا کام نہیں ہوتا تھا، تو وہ دفاتر کے باہر بیٹھ کے چکر لگاتے رہتے تھے، یا ڈیلے ہوتا تھا، یا اس طرح سے مسائل آتے تھے۔ تو یہ ریڈ ٹپزم اور ان ساری چیزوں کو ختم کرنا ہوگا، اور ہمیں جو ڈیلیگیشن آف پاورز ہے اس کو انکریز کرنا ہوگا، اور ہاریزنٹل ماڈل آف بیوروکریسی کو جو ہے لانا ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم ورٹیکل ماڈل کو فالو کریں جہاں پہ چیزیں اوپر سے نیچے کی طرف ٹریکل ڈاؤن کرتی ہیں۔ اور اسی طرح سے جو ہے ہمیں اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو جو ہے وہ انٹرپرینیورشپ کو پروموٹ کرنا ہوگا۔ اسی طرح آئی ٹی سیکٹر کے اندر ہمارے پاس بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، اور
یہ جتنے اسٹارٹ اپ بزنسز ہیں تو ہماری یوتھ کافی زیادہ اس میں انگیج ہو رہی ہے. اور ابھی تو سائنسز کے لوگ، بایولوجیکل سائنسز کے لوگ وغیرہ وغیرہ ہر فیلڈ سے لوگ جو ہے وہ آئی ٹی پہ بڑا ریلائی کرتے ہیں اور ٹیکنالوجی، ماڈرن ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہیں، چاہے ایون میڈیکل کی فیلڈ بھی ہو. تو آئی ٹی کو استعمال کرتے ہوئے ہم مختلف آسپیکٹ سے، اینگل سے اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم بینیفٹ لے سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے ہمارے جو ڈیفینس کے ایکسپینڈیچر ہیں، ہم تھوڑا بہت آل دو ہمارے لیے ضروری ہے، ہم ایک ایسے ریجن یا ہماری جیو اسٹریٹجک پوزیشن ایسی ہے یا ہم ایسے سچویشنز فیس کر رہے ہیں، سی پیک ہے اور بہت سی چیزیں ہیں، بی ایل اے کے ایشوز ہیں، ٹیررزم کا ایشو رہا ہم فیس کرتے رہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم دیکھ سکیں کہ کہیں پہ ہم کچھ ڈیفینس کے بجٹ کو کرٹیل کر سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا وہاں بھی ایک چیک لگائیں اور کرٹیل کریں. اور اسی طرح جو ہے ہمارے جو گورنمنٹ ایکسیپٹڈ جو ایسی گورنمنٹ ہونی چاہیے ملک کے اندر، ایسا نظام ہونا چاہیے، گورنمنٹ سسٹم ایسا ہونا چاہیے، چاہے وہ پریزیڈینشیل ہو، چاہے وہ ون پارٹی سسٹم ہو، چاہے وہ ملٹیپل پارٹی سسٹم ہو، چاہے وہ ڈیموکریسی کا ایک ایسا نظام ہو کہ جس میں پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ دونوں ایگزسٹ کرتے ہوں. لیکن وہ ایسا ہونا چاہیے جو کہ عوام ایز اے میسز جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرے اور اس کو یعنی ود دی پیسج آف ٹائم ایوولوشن کے تھرو جو ہے اس کو فلارش کرنا چاہیے اور پروگریس کرنا چاہیے اور شیم ڈیموکریسی یا سیڈو ڈیموکریسی سے نکل کے ہمیں ٹرو ڈیموکریسی کی طرف جانا چاہیے. اسی طرح ٹیکس ریفارمز ہیں، ایگریکلچر ریفارمز ہیں، انڈسٹریل ریفارمز ہیں، فارماسیوٹیکل ریفارمز ہیں، پھر ہمارے جو بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں، نکسز ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ، ان کو امپروو کرنا، یعنی فارن پالیسی کو بہتر کر کے سب کے ساتھ فرینڈلی ریلیشن شپ بنانا. اسی طرح جہاں سے ہمارے سستے معاہدے ہو سکتے ہیں، سستی چیزیں ہمیں مل سکتی ہیں، لیبر کاسٹ کم ہے، وہاں سے چیزیں جو ہے امپورٹ کرنی، اور جہاں پہ ہم زیادہ کاسٹلی اپنی سروسز اور باقی ساری چیزیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو وہاں پہ ایکسپورٹ کرنا. اسی طرح جو ہے گورنمنٹ جتنے بزنس مین ہیں، ٹریڈ مین ہیں اور جو امپورٹ ایکسپورٹ اور ان ساری چیزوں میں انگیج ہیں، ان کے لیے پروسیسز کو بھی آسان کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پروسیس کو آسان کرنے کے ساتھ ساتھ ٹیکس جو ریفارمز وہ بھی لانا. اور اس کے علاوہ ہماری جو لیبر ہے ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہماری جو سکل لیبر ہے اس کو ہم ایکسپورٹ کریں تاکہ فارن ریمیٹنسز ہمارے پاس آ سکیں اور ہمارے ایکسچیکر اور ریزروز میں اضافہ ہو سکے. اور ایز اے نیشن سوشل morality کے طور پہ ہمیں اپنے جو ٹیکس ہے وہ پراپرلی اس کو ڈپازٹ کرانا چاہیے اور اس کی جو ریٹرنز ہے وہ سبمٹ کرنا چاہیے. اور ریٹرنز کے پروسیجر کو آلدو IRIS نے آسان کرنے کی کوشش کی ہے مگر اس کو مزید آسان کیا جائے تاکہ ایک بندے کے لیے یہ کام بالکل آسان ہو سکے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ تھاٹ پرووکنگ ہوگی آپ کے لیے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں.